الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی متربعا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں رأیت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ یصلی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، متربعا چہار زانو ہو کر، یعنی آلتی پالتی مار کر، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں نا بیٹھنا، اس انداز کے اندر بیٹھتے تھے۔ یہ کیا ہوتا ہے بیٹھنے کا طریقہ کہ پنڈلیاں اور رانیں ایک دوسرے میں داخل کر کے بیٹھنا، کہ دائیں پنڈلی بائیں ران میں اور بائیں پنڈلی دائیں ران کے اندر داخل ہو جائے، تو اس کو متربع کہتے ہیں، تربع عربی زبان میں۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ جو الفاظ نقل کیے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں، یہ ابن خزیمہ کے الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں۔ اس روایت کے متعلق کچھ علماء اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت خطا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ مستدرک حاکم میں امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح شیخین کی شرط کے اوپر ہے، اور امام بیہقی نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ جب بندہ قیام نہ کر سکے، کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کر سکے، تو اس نے بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، تو اس وقت تربع والی کیفیت ہو، اس سے وہ نماز ادا کرے، کیونکہ یہ زیادہ راحت اور اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ اس میں بندہ آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ اور یہ نبی مکرم علیہ السلام کی جو کیفیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب گھوڑے سے گرے تھے، اس وقت آپ زخمی ہو گئے، تو اس وقت آپ اس کیفیت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری کہ یہ آخری عمر کی بھی بات ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کبھی کبھار بیٹھ کر بھی قیام کیا کرتے تھے، رات کا جو قیام اللیل آپ کیا کرتے تھے، تو اس لیے نفل نماز کے اندر یعنی یہ جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جس بندے کے اندر وسعت طاقت موجود ہے وہ فرائض بھی کھڑے ہو کر ادا کرے اور نوافل بھی کھڑے ہو کر ہی ادا کرے۔ یہ معذور شخص کے لیے، جس کے پاس کوئی عذر ہے، اس شخص کے لیے اس طرح نماز پڑھنے کی اجازت یہاں پر نبی مکرم علیہ السلام نے بیان کر دی ہے۔ تو یہ رکوع یعنی قیام میں بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے، اور رکوع جب کرنا ہے وہ بھی اسی طرح، اور جب بیٹھیں گے تو اس کی ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہاتھ آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہوں گے اور ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، جس طرح رکوع کے اندر ہوتے ہیں نا، انگلیاں یعنی کھلی ہوئی آپ کی ہوں گی۔ تو رکوع بھی اسی کیفیت میں کرنا ہے۔ جب سجدہ آپ کریں گے پھر سجدے والی کیفیت کے اندر آپ چلے جائیں گے اگر جا سکتے ہیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح بیٹھ کر آپ نماز اپنی مکمل کر لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔